الحمد للہ رب العالمین۔ میرا جدید بھائی کئی عرصے سے بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کیا، مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے واجب الطواف پڑھ سکتے ہو، بالکل جائز ہے، لیکن مسئلہ کی حنفی میں افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھو۔ یوم عرفات کے دن مسجد نمرہ کے علاوہ میدان عرفات میں حاجی مسافر ہے، جہاں بھی ہوگا 2 رکعت پڑھے گا۔ احناف کے نزدیک بھی سفر کے اندر 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، لیکن ان کی جمع ایسی ہوتی ہے کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھیں اور اس کے بعد عصر کو اول وقت میں پڑھ لیں، تو دونوں نمازیں اپنے وقت میں بھی ہوں گی اور اکٹھی بھی ہو جائیں گی۔ دیکھو نا، کوئی حکمت ہے نا، اللہ نے فجر اور ظہر کو تو اکٹھا نہیں کیا، ایک ہی دفعہ فجر کو ظہر کے ساتھ ملا دو، ظہر اور عصر کو اکٹھے کرنے کی اجازت ہے، کیوں؟ دونوں کے وقت ملتے ہیں، لیکن شفافے کے نزدیک جو ہے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سفر کے دوران مسجد میں عصر کی قصر جماعت ہو رہی ہے اور ہم نے ظہر کی قصر پڑھنی تھی، جماعت کے ساتھ ظہر کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ الگ پہلے ظہر پڑھو پھر عصر پڑھو۔ خواتین اگر مسجد سے باہر صحن میں نماز پڑھیں تو 1 لاکھ ملے گا، وہ ہوٹل میں بھی پڑھیں تو 1 لاکھ ملے گا۔ ایک آدمی نے کہا تھا کہ حضور کے روضے پہ میرا پیغام دے دینا، مشکل حضور سے ہے، مشکل کے لیے اللہ کو مانگا جاتا ہے۔ جدے سے جو لوگ ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں ان کو جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے، ہل ہے۔ اگر مسجد جیرانہ سے جا کے عمرے کی نیت کریں بالکل ٹھیک ہے، حضور پاک نے خود عمرہ فرمایا ہے جیرانہ سے۔ خانہ کعبہ میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں، کیونکہ یہاں لاکھوں کا اجتماع ہے، اس لیے لوگ معذور بھی ہوتے ہیں، اگر بیٹھے رہیں تو پھر تو 2 دن بھی نہیں نکل سکتے۔ مقام ابراہیم کو بوسہ دینا بدعت ہے، غلاف کعبہ پر بوسہ دینا بدعت ہے۔ پاکی اور ناپاکی پہ شک ہوتا ہے، کبھی وضو پر تو کبھی غسل پر بہت پریشانی ہوتی ہے، بلا وجہ شک نہ کیا کریں، ویسے یہ بیماری ہے، کسی سائیکاٹرسٹ سے دوائی لے لیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ایک ساتھ اگر 3 طلاقیں دیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلکہ 4 اماموں کے نزدیک 3 ہوتی ہیں، بعض علماء اہل حدیث رحمۃ اللہ علیہ ان کو 1 کہتے ہیں، لیکن جمہور 3 کو 3 کہتے ہیں۔ بیوی کے پتہ نہیں کیا ہونٹوں کو، زبان کو چوم سکتے ہیں؟ بالکل جی چومو، کیوں نہ چومو، بیوی ہے تمہاری، ماں باپ کے تو پاؤں نہیں چومے، بیوی کے تو چومو، کچھ حق تو ادا ہو جائے گا نا۔ انا للہ و انا الیہ، یہ کوئی مسئلہ ہے یار، تیری بیوی ہے، بات ختم ہو گئی۔ وضع غیر فطری کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔